انٹرسٹ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو نہ ہو تو کریڈٹ پر لون پر سامان وغیرہ بھی خریدا جا سکتا ہے, گاڑیاں بھی خریدی جا سکتی ہیں. امید ہے کہ ہمارے جس اسلامی بھائی نے میل کی ہے رفیق شیخ صاحب, آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب آن ایئر بھی مل گیا ہوگا. مزید اس میں کچھ حضور اگر رہنمائی فرمائیں کہ کچھ قسطوں پر چیزیں خریدی جاتی ہیں, تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسٹالمنٹس پر چیزیں خریدتے ہیں ان کے ریٹس ڈفرنس ہوتے ہیں, اور جو کیش میں خریدتے ہیں اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, تو اس کو خریدا جا سکتا ہے اگر وہ مہنگا ملتا ہے انسٹالمنٹ پر. تو فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر ایک چیز نقد جو ہے وہ سستی ملتی ہے اور ادھار میں مہنگی ملتی ہے تو شرعاً یہ عمل درست ہے. دو ریٹ بتا دیے جائیں کہ اتنے کی ہے اگر آپ نقد خریدنا چاہتے ہیں اور اتنے کی اگر آپ ادھار خریدنا چاہتے ہیں, پھر اس میں سے کسی ایک ریٹ پر تصفیہ ہو جائے, یہ جائز ہے. اور اوورال جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری کمپنیوں نے جو اس قسم کا بزنس کرتی ہیں کچھ ایسی شرائط لگا دی ہیں جو شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہیں. ان شرائط سے بچا جائے, اور ہم کسی بھی صورت کے حوالے سے اسی وقت بہتر جواب دے سکتے ہیں جب ہمیں وہ شرائط معلوم ہو. مختلف کمپنیوں نے مختلف شرائط بیان کی ہیں. تو اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے کا جو ہمارا دارالفتہ ہے اس پر بھی آپ کال کر کے اس کی مزید شرائط بتا کر, اس کی جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں بتا کر, اگر آپ اس لون ایگریمنٹ کو چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. ای میل ایک اور ہمیں وصول ہوئی ہے. ایک اسلام پہ حضور سوال کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ پیسے کی ویلیو بدلتی رہتی ہے. اگر کوئی شخص 10,000 روپے کسی کو دے اور اس کو یہ کہے کہ میں 1 سال کے لیے آپ کو قرض دے رہا ہوں, اور اس 10,000 روپے کا جتنا بھی گولڈ آتا ہے, یا 1 لاکھ روپے دے تو اس کا جتنا بھی گولڈ آج آ رہا ہے, جب بھی آپ مجھے یہ رقم واپس دیں گے تو جتنا گولڈ اس وقت جس کی جو رقم بنے گی وہ مجھے آپ واپس دیں. اور اس کی دلیل پر وہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو 1 تولہ سونا ادھار دے دے اور کہے کہ آپ ایک معینہ وقت کے بعد, ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد مجھے 1 تولہ سونا ہی واپس کیجئے گا. تو کیا قرض دیتے وقت یہ شرط لگائی جا سکتی ہے؟ یہ گولڈ کی بات کی, میں اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا ہے, آپ کو ادھار چاہیے, لیکن ابھی جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں, جب آپ مجھے 5-6 مہینے بعد, سال بعد واپس دیں گے تو اسی حساب سے آپ مجھے وہ رقم واپس دیں گے. یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, جو لین دین یہاں پر ہو رہا ہے شرعی اعتبار سے یہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے. اور قرضے کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس بلا نفع وہ قرضہ دیا جائے. اگر کوئی شخص اس لیے قرضہ دیتا ہے کہ اس پر وہ نفع اٹھائے گا تو بلا شبہ قرضے پر نفع اٹھانا سود و ربا ہے. اب یہ جو بات کہی گئی کہ جناب کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتی ہے, اس لیے گولڈ کو معیار بنایا گیا ہے. تو اس معیار بنانے میں دیکھیے ہوگا یہ کہ جب 1 لاکھ روپیہ مثلاً دیا تو 1 سال کے بعد لا محالہ جو اس دن ریٹ ہے سونے کا وہ نہیں رہے گا, یا تو اس ریٹ کے اعتبار سے پیسے کم ہو جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے. تو پیسہ دے کر جو ہے اس پر کمی بیشی کے ساتھ لینا واپس آئے گا, اور شریعت میں یہ بات جائز نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ اگر گولڈ دیا ہے اور وہ گولڈ ہی واپس لے, اس بات کو دلیل بنایا گیا ہے, تو پھر آپ پیسے نہ دیں, بجائے پیسے دینے کے آپ گولڈ ہی دے دیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو درہم اور دینار ہوا کرتے تھے, اور لوگ درہم اور دینار کو جو سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے ادھار لیا کرتے تھے. تو گولڈ کی ادھار کرنا جائز ہے. یعنی آپ کسی نے 10 گرام سونا دیا 1 سال کے لیے, کسی کو ضرورت تھی قرضے کے طور پر, تو وہ 1 سال کے بعد 10 گرام سونا واپس لے لے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو گولڈ میں کنورٹ کر لیں, روپے کے ساتھ یہ شرط نہ لگائیں. اور وہ جو آپ نے دوسری صورت بیان کی کرنسی والی, تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ روپیہ دیں اور اس کی ویلیو جو ہے ڈالر کے ساتھ چیک کریں اور پھر 1 سال کے بعد اس ڈفرنس کو چیک کریں, اس کے بجائے آپ ڈالر ہی ادھار میں دے دیں. ٹھیک ہے, تو اب پھر ڈالر لے سکتے, ڈالر لے لیں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, ماشاءاللہ ہماری رہنمائی ہو گئی. ورنہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض اوقات کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں اور جب بہت پیمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں, یار آپ نے تو اتنا لیٹ کر دیا, جس زمانے میں نے آپ کو مال دیا تھا سونے کی ویلیو یہ تھی, ڈالر کی ویلیو یہ تھی, آپ نے اتنا لیٹ کر دیا, میرا پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو ہو گئی. تو آپ نے بتایا کہ اگر اس طرح ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو آپ لین دین ہی اس چیز میں کر لیجئے. بلکہ ایک اور صورت بھی پائی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ فیملی میں سے کوئی ایک ممبر کسی کمرے وغیرہ کی تعمیر کر دیتا ہے, گھر میں کچھ توسیع کر دیتا ہے, پھر وہ مکان کا بٹوارہ ہونا لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, جتنے آپ نے پیسے ادا کیے تھے اخراجات میں وہ آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے جناب میں نے تو آج سے 20 سال پہلے یہ 4 لاکھ روپے مطلب خرچ کیے تھے, آج تو وہ
20 लाख के बराबर हैं। जी। तो यहाँ भी लोग वैल्यू को लेकर आते हैं, तो इस तरह के मामलात के अंदर वैल्यू को नहीं देखा जाता, जितना है उतना ही दिया जाएगा। ठीक। वैल्यू का इस तरह का जो मामला है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। हमें विरासत का भी एक मदनी फूल मिल गया कि अगर किसी भाई ने घर पर या किसी बहुत अरसा पहले किसी तरह की इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बाद उसको उसी रकम